السلام علیکم دوستوں، آج ہم بیان کرتے ہیں کہ اصل میں کینسر کیا چیز ہے۔ ایلوپیتھی میں کینسر ایک لا علاج مرض ہے۔ اس کی کچھ سٹیجیں ہوتی ہیں، پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی، اور اکثر مریض کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ تھرڈ یا فورتھ سٹیج میں ہوتا ہے، اور اس سٹیج میں پھر یہ تقریباً لا علاج مرض کے طور پر گنا جاتا ہے۔ تو دوستوں، سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کینسر دراصل ہے کیا۔ کینسر ہمارے جسم کے اندر، باڈی کے اندر ایب نارمل سیل گروتھ، ماربڈ سیل، یعنی کہ ایسے سیل جن کی ہمیں ضرورت نہیں، وہ تیزی کے ساتھ جسم میں بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہے اس کی پیتھولوجیکل تعریف، ڈیفینیشن۔ لیکن دوستوں، اگر ہم ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں دیکھیں، ہومیوپیتھی فلاسفی کے مطابق دیکھیں، تو کینسر ایک سمٹم کے طور پہ سامنے آتی ہے۔ دوستوں، کینسر اس وقت تک خطرناک نہیں جب تک کہ ہم اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے۔ کینسر ایک سویا ہوا شیر ہے، اگر آپ اس کے پاس سے گزر جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جیسے ہی آپ اس کو جگا کر اور پھر قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً آپ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ دوستوں، یہ فالتو سیل جو ہوتے ہیں، یہ خراب سیل جو ہوتے ہیں، یہ اصل سیل کی خوراک کھانا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اصل سیل کو خوراک نہیں ملتی اور وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کینسر کی ساری ڈیفینیشن ہے۔ لیکن آپ جب ہومیوپیتھی میں اس کا علاج کرتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مریض کس کنڈیشن میں ہے، اس کے اندر کس دعا کی علامات آ رہی ہیں۔ صرف کینسر کا نام سننے کے فوراً بعد آپ کارسی نظر نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے بعض کا بہت زیادہ گہری ادویات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پلساٹیلا ایک بہت اچھی دوا ہے جو ہماری کینسر کے خلاف اینٹی کینسرس کام کرتی ہے اور پیشنٹ کو شفا یاب کرنے میں ہماری بہت زبردست دعا ہے۔ لیکن اس میں آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ پلساٹیلا کا مزاج، اس میں شرمیلا پن، اس میں گرمی کی زیادتی، ٹھنڈک سے سکون، پیاس کا نہ ہونا، اور ایسے ہی جو پلساٹیلا کی علامات ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اکثر کینسر کے مریضوں میں ملے گی، کیونکہ پلساٹیلا کا مریض ہمدردی چاہتا ہے، اور کینسر کے مریض کو بھی جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری لا علاج ہے اور اب اس کے بعد صرف موت ہی موت ہے، تو یہ مریض بھی کسی نہ کسی کی ہمدردی چاہتا ہے کہ مجھے بچا لو، کسی طریقے سے آپ اگر مجھے زندگی دے سکتے ہو تو بڑی مہربانی۔ تو وہ ہمدردی آپ کو سب سے زیادہ پلساٹیلا میں ملے گی، اور آپ پلساٹیلا کی صرف چند خوراکیں دے کر اس مریض کا کینسر ختم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آرسینک ایلبم ہے، جس کے زخم تکلیف دہ ہوتے ہیں، سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، اور ان میں انتہائی بے چینی پائی جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مریض بہت زیادہ بے چین ہے، اسے دردیں ہیں، جلندار دردیں، اور رات کے وقت جاتی ہے، تو آپ وہاں پہ، یا اگر اس کو ساتھ ساتھ سردی بھی ہے، مریض سردی فیل کرتا ہے، پانی کم اور بار بار پیتا ہے، یعنی کہ اس میں بے چینی پائی جاتی ہے، تو آپ آرسینک ایلبم سے اس مریض کو شفا یاب کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کینسر جب بھی ڈائگنوز ہو اور مریض فوری طور پر
بہت زیادہ بے چین ہو جائے تو آپ ایکونائٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ دوستو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے کینسر ایک خطرناک بیماری ہے، لیکن ہم نے کینسر کو بالکل ایسے ہی ٹریٹ کرنا ہے جیسے ہم نزلہ زکام یا بخار کا علاج کرتے ہیں۔ ہم نے صرف مریض کی ٹوٹلٹی آف سمپٹم کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے مریض کے بیہیویئر کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور اس پہ دعا دے دی، اور دعا بھی کم ریپیٹیشن کے ساتھ اور مناسب وقفوں کے ساتھ اور مناسب فریکوینسی میں اگر آپ اسے دیں گے تو مریض یقیناً شفا سے ہمکنار ہوگا۔ دوستو اصل میں دیکھا جائے تو کینسر کب پیدا ہوتا ہے؟ اصل کینسر جو ہوتا ہے ان لوگوں میں پیدا ہوتا ہے جن کے رابطے ایک دوسرے سے بہت کم ہوتے ہیں، ان کے اندر خوف، ہراس، کوئی غم، پریشانی یہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور جب یہ ڈپریشن ہوتا ہے اور دماغی سمپٹم جب جسم کی طرف آتی ہیں تو یہ کینسر جیسی موذی بیماری پیدا کرتی ہے۔ یا پھر اگر ہم دیکھیں کہ ذرا نزلہ زکام ہوا، بخار ہوا، پیٹ درد ہوئی اور فوراً سے پہلے اس کو زبردستی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے سپریس کرتے ہیں، اور اس سپریشن کے نتیجے میں بھی کینسر پیدا ہوتا ہے۔ تو دوستو بالکل اچھے طریقے سے ایزی ہو کر اور آرام سے جیسے آپ عام مریضوں کا علاج کرتے ہیں ٹوٹلٹی آف سمپٹم پہ، بیہیویئر پہ، اسی طریقے سے سادہ ادویات سے آپ کینسر کو ختم کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ معدہ کا کینسر ہے لیکن پینفل نہیں، تو وہاں پہ آپ کاربویج کا استعمال کر سکتے ہیں، کاربویج کی چند خوراکیں دیں اور اس سے شفا یاب ہو جائے۔ دوستو کینسر کو ختم کرنے کے لیے سب سے زیادہ خطرناک جو چیز ہے وہ ہے کیموتھراپی۔ کیموتھراپی ایسے ہی ہے جیسے وہ سیل کو ڈیڈ کرنے کے لیے جو ایکسٹرا سیل ہوتے ہیں اسے ڈیڈ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور یہ نہ صرف ان سیل کو ڈیڈ کرتی ہے بلکہ یہ عام ضرورت کے سیل جو ہوتے ہیں ان کو بھی ڈیڈ کرتی ہے۔ اور چھوٹے بدماش کو ختم کرنے کے لیے جب جسم میں بڑا بدماش داخل ہوتا ہے تو وہ چھوٹے کو تو ختم کر دیتا ہے، لیکن اب وہ بڑا بدماش کیا کرے گا؟ تو دوستو پلیز آپ کوئی بھی پیشنٹ ہو اس کی بیاپسی وغیرہ کروانے سے پہلے اس کا بیہیویئر سے، اس کی کریکٹرسٹک سمپٹم سے یا اور علامات جو مریض میں مائلڈ سمپٹم ہیں ان سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ پیشنٹ کینسر کی طرف جا سکتا ہے کہ نہیں۔ جیسے میرے پاس ایک خاتون آئی، اس کی رائٹ بریسٹ پہ ٹیومر تھی اور رپورٹ کے مطابق اسے کینسرس یعنی کہ یہ ملیگننٹ تھی، خطرناک تھی۔ لیکن جب میں نے عورت سے سوال کیا کیا چھاتی کا کلر چینج ہے، اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کیا گلٹی میں درد ہوتی ہے، اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کیا آپ کے بغل میں گلٹی ہے، اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کیا آپ کو گلٹی پہ درد ہوتی ہے؟ جب اس نے اس کا بھی انکار کیا تو میں نے کہا کہ یہ رپورٹ بے شک آپ کو کینسر ظاہر کر رہی ہے، لیکن یہ اصل میں کینسر نہیں، یہ ایک سادہ گلٹی ہے، اور آپ کو تو ویسے بھی 6 ماہ پرانی ہے، اور اگر کینسر ہوتا تو یہ دن بدن بڑھنا چاہیے تھا، اور یہ 15 دن مہینے میں ہی آپ کو تباہ کن قسم کی درد، رنگت، ٹھیک ہے، ان میں تبدیلی آنی چاہیے تھی۔ تو لہٰذا آپ کی یہ رپورٹ غلط ہے، آپ کو کینسر نہیں۔ ٹھیک 2-2.5 مہینے اس کا علاج کیا گیا،
اور علاج بھی فیئر آف کینسر پہ اوراٹرم ایلبم دوا دی گئی، اور شکر الحمدللہ 2-2.5 مہینے کے علاج کے بعد اس کا نہ کینسر رہا اور نہ مٹی رہی۔ تو دوستو رپورٹ میں کینسر پازیٹیو تھا، لیکن اصل میں اسے کینسر نہیں تھا۔ تو دوستو میرا واٹس ایپ نمبر 0300 612 2518 ہے، سیالکوٹ میں میرا کلینک ہے۔ اگر آپ کسی بھی قسم کا علاج معالجہ یا مشورہ کرنا چاہیں تو آپ 0300 612 2518 پہ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا کوئی مناسب حل بتایا جائے۔ اللہ حافظ۔